السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن کے ایک چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کی فضیلت بیان کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کروں گا۔ شان نزول مطلب ہوتا ہے کہ وہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس پرپس سے نازل ہوئی، اس ٹائم کا سین کیا ہوگا، اس کا سینیریو کیا تھا، اس وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ آپ کا اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی اور کچھ کا۔ چونکہ وہ لوگ لات اور عزیٰ کو پوجا کرتے تھے، وہ تو مورتی بنا رکھے تھے پتھروں کا، اس وجہ سے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اللہ کی بھی شاید ایسی کوئی صفت ہوگی۔ اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا، اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی، مطلب اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے طرف کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، مطلب ہر عیب سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی انسان ہے اور بالکل پرفیکٹ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ انسان کو نیند آنا یہ بھی اس کی مجبوری ہے، اور اللہ ایسی مجبوریوں سے پاک ہے۔ اگر انسان کھانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھانا بھی اس کے لیے مجبوری ہے۔ بہرکیف انسان کی ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی اس کے لیے ایک مجبوری ہوتی ہے، اور اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب اسی میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص یہ امیجن کر لے کہ نہیں، ہم سامنے مورتی رکھتے ہیں اور مورتی کو امیجن کر کے ہم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے آپ کوئی بھی صفت کو بیان نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی صفت کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، اللہ کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ان کو کوئی چیز میں لا کر کے بولتے نہیں، میں ان کو اس میتھڈ سے، مطلب یہ مورتی یا یہ چیز کا اسٹیچو بنا کر کے ہم اللہ کو یاد کریں گے، اٹ مینس یہ ہے کہ آپ اللہ کو اس گھٹیا لیول تک نعوذ باللہ لے کے آتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مورتی پوجا وغیرہ سے گریز کرنے کو آرڈر کیا ہے۔ یہ شرک میں سے شامل ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بہرکیف ہم لوگ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے تھے۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ تو امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اور یہ چیز مذکور ہے ابن کثیر میں، آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ تو جمع ہو سکے تھے، جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ آخر تک پڑھے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ نسائی کی ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام قل هو اللہ احد اور معوذتین مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس کو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل اور زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں صورتوں کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ابن کثیر۔ اب یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی کہ جو قل هو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو جنت بھی مل سکتی ہے، جو قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے ان کو 1/3 قرآن پڑھنے کا برابر ثواب ملتا ہے، اور تیسری بات کہ جو معوذتین اور سورۃ الاخلاص کو رات میں پڑھ کے سوتا ہے اس کو ہر بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا کیا کہ میں اس کی فضیلت اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں نے یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھا تھا جس نے اس کی فضیلت بیان کر رکھی تھی، اور اس نے بہت ہی بے انصافی کرا
کہ اس میں جو چیزیں بتائیں وہ چیزیں مجھے ملی نہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے یہ سب لیے اور کس طرح بیان کیے، اس کی کوئی ریفرنس آپ بتا دیں، چونکہ وداؤٹ ریفرنس اگر آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا سخت سوال بھی کریں گا اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ جواب نہ دے سکیں گے تو پھر آپ کو ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ہاں تو آپ ایک آیت مطلب کوئی بھی باتیں دین کی جان رہے تو وہ دوسرے تک پہنچائے، اور بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مطلب کہ بنی اسرائیل کا اس ٹائم اسٹوری لوگ سناتے تھے، تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اسٹوری کو بتانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں پہ فلیتبوأ کا ورڈ آیا ہے، مطلب اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، مطلب اللہ فیصلہ نہیں کرے گا یا کہ وہ جہنمی ہے یہ، بلکہ آپ خود سے فیصلہ کر لو۔ اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت لگا کر کے بولا ہے تو آپ کا ٹھکانہ خود بخود جہنم میں ہو جائے گا۔ یہ وارن کیا ہے، تو اٹ مینس یو شوڈ ہیو ٹو اوائڈ کہ ایسی چیزوں سے گریز کریں جو چیزیں حدیثوں میں، سنتوں میں اور شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اور آپ اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں کچھ چند فالوورز کو یا چند پبلسٹی کے لیے۔ یہ یہاں پہ تو آپ کو فائدہ دے دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے اعمال کو کپڑوں میں، میلے کپڑوں میں لپیٹ کر کے آپ چہرے میں پھینک دیں گے۔ اور بہت سارے روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مفلس عن امتی، تو صحابہ نے بتایا واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس میرے امت میں وہ ہوگا کہ جو بہت سارے ثواب لے کر کے آخرت میں آئے گا، بٹ اس کو فلانے پہ ظلم کیا، فلانے پہ یہ کیا، وہ سب کا بدلہ دیتے 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 ان کے سارے اعمال، ان کا نیکیاں جو رہیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائے گا، بلکہ نگیٹو میں چلا جائے گا۔ تو جب نگیٹو میں چلا جائے گا تو بھائی وہ مفلس ہو گیا۔ مفلس اسی کو کہتے ہیں، ڈیفینیشن اس کا یہی ہے کہ جس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ ان کے پاس تو اعمال ہی نہیں رہا، نیک عمل ہی نہیں رہا، تو وہ مفلس ہو گیا۔ تو اپنے امت میں مفلس اس کو بولا جاتا ہے جس کے اعمال بہت سارے ہوں گے مگر ظلم و زیادتی ادھر ادھر، اس کا لینا اس کا لینا، ناانصافی کرنا۔ تو اسی طرح حدیثوں میں بھی اگر آپ ناانصافی کر رہے ہیں، شریعت کے معاملے میں بھی ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو گمراہ کر دیں گے اور آپ جہنم کے راستے میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ 300 دروازے کیسے کھلیں گے؟ دنیا کے دارالاسباب ہیں، اور دارالاسباب میں آپ کو سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، نہ کہ آپ ٹوٹکے اختیار کریں گے اور آپ کو روزی روٹی مل جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ دوسرا چیز کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ 36 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بھائی 36 مرتبہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ میں نے تو حدیث میں سرچ کرا، یہاں تو ملتا ہے 1/3 پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، آپ 36 مرتبہ کہاں سے لیتے آئیں؟ 50 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، بنا توبہ کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، خیر وہ الگ چیز ہے۔ اور 20 محل بن جائیں گے، 20 محل بنیں گے، یہ آپ نے کہاں سے بتایا ہے؟ فضیلت کے لیے ٹھیک ہے مگر حشو و تطویل اتنا کرنا صحیح نہیں ہے، جس سے لوگ امید کر بیٹھیں گے اور جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اصل اسلام میں کیا ہے؟ پہلے فرض ادا کریے، سنت مؤکدہ ادا کریے، واجبات ادا کریے، اس کے بعد سنن و مستحبات، جو مستحبات اور نفلی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے پڑیں۔ تو پہلے فرض عمل کریں، اس کے بعد ان سب بارے میں قرآن میں آخرت میں سب سے پہلے آپ کو فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہیں، ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال کی جائے گی۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ، ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور پلس ان میں سے سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت میں جو آپ کے بارے میں سوال کی جائے گی وہ نماز کے بارے میں سوال کی جائے گی۔
تو اگر نماز صحیح ہوگی تو آپ کے سارے اعمال ایکسیپٹ، نماز غلط تو سارے اعمال آپ کے برباد۔ دوسری بات ایک جگہ پہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، ایسا کچھ ورڈ آیا ہے، ایسا کچھ سینٹینس ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو مطلب آپ کو اگر جنت جانی ہو تو نماز، اور نماز میں فرض جو نمازیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد سنت واجبات ہیں، پھر سنت مؤکدہ ہیں، ان سب کو ادا کریں، ان سب کے بارے میں بتائیں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں بتائیں، مگر وہی فضیلت بتائیں جو فضیلتیں ثابت ہیں، وہ فضیلتیں نہ بتائیں جو فضیلت بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ایسا اپنے طرف سے اگر بڑھا چڑھا کے بولیں گے تو پھر فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کے تحت آپ کدھر جائیں گے، اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں، وہ خود سے ہی آپ ڈیسیزن لے لیں۔ بالآخر مجھے یہ کہنا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، چونکہ منافق کے نشانی میں سے ایک نشانی ہے علامت النفاق ثلاثہ، کہ منافق کی نشانی میں سے 3 نشانی، ان میں سے اذا قال کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، اور جب بھی امانت رکھے تو خیانت کرے، اور اذا وعد اخلف، اور جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کریں۔ تو اذا قال کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے اور وہ یہ جان رہا ہو کہ وہ مطلب جھوٹ ہے، مطلب غلط ہے، میں نے اس کو صحیح سے ریسرچ نہیں کرا اور ایسے ہی بیان کر دیا، تو چاہیے کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ مطلب یہ روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بس جسٹ منٹ، کدھر گیا، ہاں، سمورہ بن جندب بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، کہ سمورہ بن جندب بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ تو بس یہی آپ حضرات بس یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو بھی بات کہیں اس کو دلائل کے ساتھ کریں اور خود سے تحقیق کر لیں۔ کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں اگر خود سے بیان کرتے ہیں تو آپ جھوٹوں میں ثابت ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر کچھ ہو سکتا ہے بٹ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور اگر آپ حدیث اور شریعت میں اگر کوئی ایک چیز بھی ادھر ادھر اپنی طرف سے مکس اپ کر کے بولتے ہیں تو بتائیے آپ دین کے ساتھ اتنی ناانصافی کریں گے تو کہاں تک جائز ہوگا۔